بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کے فضائل۔ حضرت ابو سعید معالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر نہ ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ؟ پھر فرمایا سنو، میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم صورت کی تعلیم دوں گا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم صورت کی تعلیم دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع مثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر یہ پتہ چلا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کے دوران بلائیں تو تب بھی آنا واجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا۔ ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جس کو اس سے پہلے ہم دم کرنے کی تہمت نہیں لگاتے تھے۔ اس نے اس شخص پر دم کیا جس سے وہ تندرست ہو گیا، اور اس سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہم کو دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم پہلے دم کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ تو ہم نے کہا اب اس کے متعلق کوئی بحث نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کریں۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کیا اس کو معلوم ہے کہ یہ دم ہے؟ یعنی ان بکریوں کو تقسیم کرو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر بیمار شخص پر دم کرنا جائز ہے، اس لیے سورت کو سورۃ الرقیہ اور سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ اور اس حدیث میں یہ تصریح بھی ہے کہ اس سورت کو الکتاب بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ قرآن پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لینا بھی جائز ہے، اور قرآن مجید اور کتب دینیہ پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے۔ اس میں مصحف کو قیمتاً فروخت کرنے کا اور مصحف کی کتابت پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے، اور یہ کہ استاد کی تعلیم سے تلمیذ کو جو آمدنی ہو اس میں استاذ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اب کسی بیمار کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے اور وہ شفا نہ پائے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دم کرنے والے میں روحانیت کی کمی ہے، سورۃ فاتحہ کے شفا ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آپ گزرے تو آپ نے فرمایا ابی، اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابی نے مڑ کر دیکھا اور حاضر نہیں ہوئے۔ حضرت ابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا وعلیکہ ابی، جب میں نے تم کو بلایا تھا تو تم اس وقت کیوں نہیں آئے؟ کس چیز نے تمہیں روکا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو میری طرف وحی فرمائی ہے، کیا تمہیں اس میں یہ حکم نہیں ملا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ تو حضرت ابی نے کہا کیوں نہیں، اور میں انشاءاللہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں تم کو ایسی صورت کی تعلیم دوں جس کی مثل تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں؟ تو میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تم نماز میں کس طرح پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے القرآن یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ فرقان میں۔ فرمایا یہ سبع مثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث پاک میں یہ دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس السلام علیکہ یہ کہہ کر نماز میں حضور سے خطاب کرتے ہیں، جبکہ کسی اور کے ساتھ نماز میں خطاب کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اور بندے کے درمیان صلاۃ یعنی سورۃ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی، اور ایک بار فرمایا میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ تو اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ تو اس حدیث میں سورۃ فاتحہ کا بھی ذکر ہے، اور شروع میں بسم اللہ کا بھی ذکر ہے، شروع میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے علماء احناف جو ہیں وہ مالکیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا جز نہیں، اور یہ ان کی بہت قوی دلیل ہے۔ فقہائے شافعیہ نے اس کے جواب میں جو تعویلات کی ہیں وہ بہت ہی ضعیف ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ تو اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب سے ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت ابو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کسی رستے میں جا رہا تھا تو آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز القرآن یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی۔ آپ نے فرمایا قرآن میں اس کی مثل اور کوئی سورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا، اور یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے اس کی بہت ساری فضائل اور اس کی بہت ساری جو ہیں برکتیں لکھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔